قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور اکرم نور مجسم شفیع دو عالم رسول محتشم اللہ کے محبوب دنائے غیوب حبیب خدا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار قربان میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذوی احتشام بزرگوں دوستوں اور محتشم سامعین حضرات، میں اور آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل سجانا اور بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جو کوئی جستا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ سو سو مکر بہانے کر کے عہدے مرنے مردہ۔ اور آقا کریم کا فرمان بھی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، فرمایا کہ جو جس سے پیار کرتا ہے، جو کسی سے محبت کرتا ہے، فاکثر ذکرہ تو پھر وہ کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو ہم جو کہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات سے پیار کرتے ہیں، حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، تو اس لیے ہماری زبانوں پر ذکر مصطفیٰ بھی جاری رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذکر مصطفیٰ ہمیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آسمان صحابیت کے درخشاں ماہتاب، نظام عدل کے روشن آفتاب، وزیر رسالت معاب، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض۔ فرمایا کہ جس وقت انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور خالق کائنات کے حضور دعا کرتا ہے، موقوف بین السماء والارض، وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان وہ دعا معلق رہتی ہے، زمین اور آسمان کے درمیان وہ دعا لٹکی رہتی ہے۔ لا یصعد منہ شیء، دعا کا ایک لفظ بھی آسمان کی طرف بلند نہیں ہوتا، یعنی دعا درجہ قبولیت تک نہیں پہنچتی حتی تصلی علی نبیک، یہاں تک کہ تم اپنے نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھ دو۔ تو پتہ چلا کہ جب دعا کے اندر حضور علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھا جائے، حضور علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی جائے، تو خالق کائنات اس دعا کو جلد قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا کہ جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے، جب لیا نام نبی
میں نے دعا سے پہلے میری آواز مدینے پہنچی صبا سے پہلے۔ دم آخر ہمیں آقا کی زیارت ہوگی۔ دعا کریں کہ جب آخری وقت ہو اور سانسیں اکھڑ رہی ہوں، روح نکل رہی ہو، تو سامنے والدہا کا مکھڑا ہو تو پھر مرنے کو بھی مزہ آ جائے گا۔ تو دم آخر ہمیں آقا کی زیارت ہوگی۔ ایک دن آئیں گے سرکار قضا سے پہلے۔ اب سے کرتا ہوں دعا پڑھ کے محمد پہ درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وسیلہ بھی ضروری ہے ہر دعا سے پہلے۔ تو جس دعا میں درود و سلام پڑھا جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اور جس محفل میں درود و سلام پڑھا جائے وہ محفل قبول ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات محتشم، ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کی نعمتیں بانٹنے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس کو جو ملا آقا کریم علیہ السلام کے صدقے میں اس کو اللہ نے عطا کیا، اور جو ملا در مصطفیٰ سے ملا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس عقیدے کا اظہار کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ لا ورب العرش یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ لا ورب العرش، آپ فرماتے ہیں کہ عرش اعظم کا رب کی قسم ہے، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی مصطفیٰ کی نعمتیں بٹ رہی ہیں، اور آخرت میں بھی حضور کے صدقے تقسیم ہو رہا ہے۔ اور اسی کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، فرمایا کہ اے کائنات والو، ما آتاکم الرسول فخذوہ، تمہیں جو رسول عطا کر دیں فخذوہ، تو وہ لے لو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہا کہ رسول تمہیں جو دے، رسول تمہیں جو عطا کرے، تمہیں در مصطفیٰ سے جو ملے فخذوہ، فرمایا کہ اس کو لے لو۔ یعنی کائنات کو اللہ رب العزت نے در مصطفیٰ دکھایا، کائنات کو بتایا کہ تمہیں ملنا در مصطفیٰ سے ہے، کائنات کو یہ سمجھایا کہ تمہاری جھولیاں در حبیب سے بھرتی ہیں، تمہیں کائنات کی ساری نعمتیں در حبیب سے ملتی ہیں۔ فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، فرمایا کہ میرے محبوب سے تمہیں جو بھی ملے وہ لے لیا کرو۔ اب اللہ نے کائنات کو لینے کے لیے در مصطفیٰ دکھا دیا، در حبیب دکھا دیا کہ ساری کائنات حضور کے در کی منگتی ہے، حضور کے در کی سوالی ہے، اور ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے در حبیب دکھایا کہ اے کائنات کے لوگوں،
تمہاری جھولیاں در مصطفیٰ سے بھر دی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بھی ایک حکم ارشاد فرمایا۔ میں نے آپ کے سامنے یہ ابتداءً 3 آیات پڑھنی ہیں، اور ان 3 آیات کے اندر ہی انشاءاللہ ہمارا عقیدہ واضح ہو جائے گا کہ جس کو جو ملتا ہے در مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ بیٹا خاموشی کے ساتھ بیٹھو، آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھو۔ یہ نہ بچے بالکل ماحول ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم سب در حبیب کے سوالی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ تمہیں لینا ہے تو در مصطفیٰ پہ چلے جاؤ، اور مصطفیٰ کریم سے بھی اللہ نے حکم ارشاد فرمایا۔ ایک حکم ہمیں دیا اور ایک حکم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ قرآن اٹھائیں، قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا کہ محبوب کسی منگتے کو جھڑکنا نہیں، کسی منگتے کو جھڑکنا نہیں۔ غور کریں کہ ابتداءً اللہ نے کائنات کو در مصطفیٰ دکھایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، کائنات کو در مصطفیٰ دکھایا، اور حبیب سے اپنے یار سے فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا کہ محبوب میں نے ساری کائنات کو تیرا در دکھا دیا ہے، سارے منگتے محبوب تیرے در پر مانگنے کے لیے آئیں گے۔ فرمایا کہ محبوب تیرے در پہ جو بھی مانگنے آج اسے خالی نہیں لوٹانا، اسے خالی نہیں بھیجنا، اسے محبوب عطا کر کے بھیجنا ہے، اس کی جھولی بھر کے بھیجنا ہے۔ ہمیں حکم دیا کہ لینا مصطفیٰ سے ہے، اپنے یار سے فرمایا کہ محبوب جو لینے آئے اسے خالی نہیں لوٹانا، جو لینے آئے اسے خالی نہیں لوٹانا۔ آپ ذرا میرے ساتھ چلیں تاکہ میں بھی اپنی گفتگو کو صحیح انداز میں آپ تک پیش کر سکوں۔ اب یہ مت سمجھے کہ ہم تھوڑے بیٹھے ہیں، خدا کی قسم ہے 2 دیوانے بھی بیٹھ کے حضور کا ذکر کر لیں تو حضور اس کو بھی قبول فرما لیں گے۔ وہ آپ نے واقعہ سنا نہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد محترم شاہ عبد الرحیم ہر سال بڑے دھوم دھام سے حضور کا میلاد منایا کرتے تھے۔ تو ایک سال کیا ہوا کہ گھر میں میلاد منانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بعض کا گردش دوران کے سبب حالات تنگ ہو جاتے ہیں، کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، معیشت کا جو سلسلہ ہے وہ رک جاتا ہے۔ یہ نظام کائنات ہے، الیوم نداولها بین الناس۔ اللہ فرماتا ہے کہ کبھی لوگوں کے درمیان عروج ہوتا ہے، کبھی لوگ جو ہے وہ عروج کی بلندیوں پر ہوتے ہیں، کبھی بستی کے گڑھے میں گرے ہوتے ہیں۔ تو یہ رب کے، یہ قدرت کے فیصلے ہیں، اور انسان وہ ہے کہ جو ہر حال میں اپنا رب کا شکر گزار رہتا ہے۔ میرا یہ موضوع نہیں، لیکن اس پر آپ کو ایک اور بات ٹچ کر دوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر انسان کی فطرت کو بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، فرمایا کہ بہرحال انسان کہ جب اس کو اس کا رب آزمائے اور اس کو عزت عطا فرمائے، اس کو نعمتیں عطا فرمائے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے عزت دی، میرے رب نے مجھے عزت دی۔ اور اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، فرمایا کہ بہرحال پھر جب اس کا رب اس کو آزمائے اور کیا کرے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس پر اس کا رزق تنگ کر دے، حالات ماڑے ہو جائیں، گھر کے اندر
چولہا جلانے کے لیے بھی کوئی چیز دستیاب نہیں ہے، اب انسان کے تیور بدل جاتے ہیں، اس کا انداز بدل جاتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ ربی اہانن، وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ مجھے میرے رب نے ذلیل کر دیا، جبکہ ایک مسلمان کا یہ انداز نہیں ہوتا، کیونکہ زبان پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو حالات جیسے بھی ہوں، حضور کے نام لیوا غموں سے گھبراتے نہیں ہیں۔ تو شاہ عبد الرحیم کیا ہوا؟ حالات ماڑے، گھر میں میلاد منانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ تھوڑے سے چنے خریدے، ان کو بھون کر چنے سامنے رکھے، حضور کا میلاد چنوں پر پڑھ دیا۔ سبحان اللہ۔ اب پہلے بڑے دھوم دھام سے میلاد مناتے تھے، لیکن زیارت نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے علماء سے نہیں سنا ہوگا، کتابوں میں نہیں لکھا کہ بڑا میلاد منایا تو زیارت ہوئی ہو، لیکن آج حضور کا چنوں پر میلاد پڑا، رات سوئے خواب میں قبلی والے آقا تشریف لے کر آ گئے۔ کیا دیکھا؟ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور بیٹھے ہیں، حضور تشریف فرما ہے، اور جن چنوں پر میں نے حضور کا میلاد پڑھا تھا وہ چنے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اور آقا ان چنوں کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، حضور مسکرا رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ میرا میلاد پڑھنا حضور کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ مت سوچیں کہ ہم تھوڑے بیٹھے ہیں، لیکن یہ سوچیں کہ ہم کتنی عظیم محفل میں بیٹھے ہیں۔ جنگ بدر کی طرف کو بھی چل کے دیکھیں نا، کتنے لوگ تھے؟ 313 تھے، مقابلے میں 1000 کا لشکر تھا، اور اللہ نے فتح 313 کو عطا فرمائی۔ اللہ کے ہاں کثرت نہیں دیکھی جاتی۔ میں یہ عام طور پہ یہ بات کرتا ہوں، دو لفظ ہیں، ایک ہے کوانٹٹی، ایک ہے کوالٹی۔ کوانٹٹی کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا وافر مقدار میں موجود ہونا، اور کوالٹی کا مطلب ہے کہ چیز تھوڑی ہو لیکن عمدہ ہو۔ سبحان اللہ، سمجھو نا، چیز تھوڑی ہو عمدہ ہو۔ تو اللہ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، اللہ تو کوالٹی دیکھتا ہے۔ رب تو دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کے غلام بیٹھے ہیں، محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس لیے بڑے انہماک کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، اور یقین مانے کہ جب میں سید نگر کے اندر آتا ہوں تو مجھے یہاں ایک اپنائیت سی محسوس ہوتی ہے۔ میں یہ کبھی نہیں سمجھتا کہ میں یہاں ایز اے خطیب جا رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں میں اپنے گھر میں جا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے۔ یہاں میں نے 8 ماہ گزارے ہیں تقریباً آج سے 3 سال پہلے، لیکن وہ میری زندگی کے خوشگوار ترین لمحات تھے۔ جب یہاں رہے، لوگوں کا بڑا پیار ملا، بڑی محبتیں ملی، انہی محبتوں کا نتیجہ کہ آج پھر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں، تو آپ بھی بڑی توجہ کے ساتھ گفتگو کو سماعت کریں، اور اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، 2 آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ پہلی آیت کے اندر خالق کائنات نے کائنات کو در مصطفیٰ دکھایا، سبحان اللہ، اور دوسری آیت کے اندر اللہ نے اپنے یار سے فرمایا کہ محبوب ساری کائنات کو تیرا در دکھا دیا ہے، محبوب ساری کائنات تجھ سے مانگنے کے لیے آئے گی، محبوب ساری کائنات تیرے سامنے جھولی پھیلائے گی، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ محبوب کسی کو خالی نہیں لٹانا۔ اب ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ خالی وہی نہیں لٹا سکتا جس کے اپنے خزانے بھرے ہوں، بات کھول کر، خالی وہی نہیں لٹا سکتا جس کے اپنے خزانے بھرے ہوں۔
اب دیکھیں نا، ساری کائنات نے جب مصطفیٰ کریم سے لینے کے لیے جانا ہے تو ہر ایک کی طلب بھی الگ ہے، ہر ایک کا سوال بھی الگ ہے، ہر ایک کی خواہش بھی الگ ہے، ہر ایک کی تمنا بھی الگ ہے، ہر ایک نے اپنی طلب کے مطابق مانگنا ہے۔ جب ساری کائنات نے جا کے مصطفیٰ سے مانگنا ہے تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو دیا کتنا ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب کو دیا کتنا؟ کیونکہ کسی کو دینے کے لیے انسان کے پاس خود موجود ہونا ضروری ہے۔ آپ کے گھر منگتا آ جائے اور آ کے روٹی کا سوال کرے آپ کے، میں نے تو اپنے لیے نہیں پکائی، تمہیں کیا دوں؟ تو اگر خود پکائی ہے تو آپ اس کو بھی دے دیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کتنا کیا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو دیا کتنا ہے، اللہ نے محبوب کے خزانے کتنے بھرے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن کے اندر دیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ کوثر، اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فرمایا کہ اے لوگو، میں نے اپنے محبوب کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَا، جملوں پہ غور کریں، اِنَّا أَعْطَيْنَا، بے شک ہم نے، بے شک ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنایا ہے۔ جملوں کے اندر لذت کتنی ہے! اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی اور نے، فرمایا کہ بے شک ہم نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دیا ہے اور ساری کائنات مصطفیٰ سے لیتی ہے۔ ساری کائنات مصطفیٰ سے لیتی ہے۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَا الْكَوْثَرَ، فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے۔ اور کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر کا معنی کیا ہے؟ کوثر کا مطلب کیا ہے؟ کوثر کا معنی سمجھنے کے لیے آپ میں پہلے دو لفظ سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک لفظ ہے کثیر، ایک لفظ ہے اکثر۔ کثیر کا معنی ہے زیادہ، کثیر کا معنی ہے زیادہ، لیکن یہ زیادہ لمیٹڈ ہے، محدود ہے، اس کا کوئی نہ کوئی اینڈ ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حد ہے۔ کثیر سے پھر اوپر لفظ آتا ہے اکثر۔ اکثر کا معنی ہے بہت زیادہ، کثیر کا معنی زیادہ، اکثر کا معنی بہت زیادہ، لیکن یہ بہت زیادہ بھی محدود ہے، یہ بھی لمیٹڈ ہے، اس کا بھی کوئی کنارہ ہے، اس کی بھی کوئی حد ہے، جہاں یہ جاتے یہ زیادہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو کثیر عطا کیا، یہ بھی نہیں ارشاد فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو اکثر عطا فرمایا، اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو اکثر عطا فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَا الْكَوْثَرَ، فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کثیر کا معنی زیادہ لیکن محدود، اکثر کا معنی بہت زیادہ لیکن محدود، اور کوثر کا معنی بھی بہت زیادہ، بہت زیادہ، لیکن کتنا؟ کہا کہ اتنا زیادہ کہ جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے، جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں ہے، جس کی انتہا ہی کوئی نہیں ہے، جس کا اینڈ ہی کوئی نہیں۔
تو ترجمہ کیا بنے گا؟ ترجمہ یہ بنے گا کہ انا اعطینا کل کوثر، فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو اتنا عطا فرمایا کہ جس کی حد ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ محبوب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اللہ نے اتنا اپنے محبوب کو دیا کہ جس کی حد ہی کوئی نہیں، بے حد عطا کیا ہے، بغیر حساب کے عطا فرمایا ہے۔ اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کا بھی ایک پس منظر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو جو حضور کے دشمن تھے نا، وہ کہنے لگے کہ محمد معاذ اللہ ابتر ہو گیا ہے۔ ابتر کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی نسل ختم ہو جائے، جس کی اولاد باقی نہ رہے، جو منقطع النسل ہو جائے۔ لوگوں نے کہا کہ محمد ابتر ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کا جواب دیا، فرمایا کہ محبوب انا اعطینا کل کوثر، فرمایا کہ محبوب ہم نے تو آپ کو کوثر کا مالک بنایا ہے، آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، فصلی لربک ونحر، فرمایا کہ محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے، ان شانئک هو الابتر، فرمایا کہ محبوب جو تیرا دشمن ہے وہی ابتر ہے۔ سبحان اللہ، کہا ان شانئک هو الابتر، فرمایا کہ سونے تیرا دشمن ہی ابتر ہے، تو کوثر کا مالک ہے، سبحان اللہ، تو کوثر کا مالک۔ کوثر کا مالک ہے۔ اور کوثر کی تفسیر کے اندر علماء نے اور بھی بہت سارے اقوال لکھے۔ علماء نے کہا کہ کوثر سے مراد کثرت امت بھی ہے، کوثر سے مراد کثرت امت، کثرت امت بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن 120 صفیں ہوں گی، اور یہ 120 صفیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کے آخری امتی تک، یہ سارے انسانوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ حضور فرماتے ہیں ان میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، باقی 40 صفیں پہلے سارے نبیوں کی ہوں گی۔ اللہ نے اتنا اپنے حبیب کو عطا کیا ہے، امت عطا کی تو کثرت امت عطا فرمائی۔ اور علماء نے لکھا کثرت، یہاں کوثر سے مراد کثرت اولاد بھی ہے، کوثر سے مراد کثرت اولاد بھی ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کو اولاد کی بھی کثرت عطا فرمائی ہے۔ آج آپ دنیا کے کسی کونے کے اندر چلے جائیں، دنیا کے کسی خطے کے اندر چلے جائیں، دنیا کے کسی حصے کے اندر چلے جائیں، جہاں جہاں آپ کو اسلام کا نور ملے گا وہاں پہ سیدوں کا بھی نور ملے گا۔ اس لیے تو میرے بریلی کے تاجدار امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے فرمایا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو کثرت اولاد بھی عطا فرمائی۔ اور پھر یہاں کثرت سے مراد حسن و جمال مصطفیٰ بھی ہے، حسن و جمال، اور اللہ نے اپنے حبیب کو حسن کتنا عطا فرمایا، اللہ نے اپنے حبیب کو حسن کتنا عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کو، توجہ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو جتنا حسن عطا فرمایا ہے نا، اللہ نے ساری مخلوق کے برابر، جن کے اندر انبیاء بھی شامل ہیں، ساری مخلوق کے حسن کے برابر اللہ نے تنہا یوسف کو حسن عطا فرمایا ہے۔ یعنی کہ ساری کائنات کا حسن اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور حسن یوسف دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو دونوں پلڑے برابر ہو جائیں۔ اب میں آپ کو حسن مصطفیٰ بتانے لگا ہوں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو حسن و جمال کتنا عطا فرمایا ہے۔
ساری کائنات کا حسن اگر اکٹھا کیا جائے تو حسن یوسف بنتا ہے. اور مصطفیٰ کو اللہ نے حسن کتنا عطا فرمایا؟ علماء نے لکھا، کتابوں کے اندر موجود ہے کہ مصطفیٰ کے حسن کے مقابلے میں حسن یوسف جز ہے، مصطفیٰ کا حسن کل ہے. اگر نہیں سمجھے تو اس کو ایک دوسرے انداز میں سمجھا دوں کہ حسن یوسف یہ ایک قطرہ ہے اور حسن مصطفیٰ سمندر ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو حسن اتنا عطا فرمایا ہے. کسی پنجابی کے شاعر نے کہا تھا نا کہ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے رخ تو نقاب اٹھاوے، جے نکلے سیر چمن نو سارا گلشن سیس نواوے، جو ہاتھ رکھے پھلاں وچ ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیدے مست رسیدے وچ سوہنا کجل سہاوے، تے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا جھال نہ جھلی جاوے، آزم ایٹا سوہنا ماہی سن کدرے نظر نہ اللہ نے اپنے حبیب کو حسن بھی اتنا عطا فرمایا ہے. اور پھر یہاں پر آپ کے ذوق کے لیے ایک اور بات بھی عرض کر دوں. حسن یوسف جو تھا نا، حسن یوسف وہ میٹھا حسن تھا. حسن یوسف میٹھا حسن تھا اور حسن مصطفیٰ نمکین حسن تھا. یعنی کہ حسن یوسف پر نظر ٹکائی نہیں جا سکتی تھی، حسن یوسف پر نظر ٹکائی نہیں جا سکتی تھی، اور حسن مصطفیٰ سے نظر ہٹائی نہیں جا سکتی تھی. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر نظر ہے ہٹائی نہیں جا سکتی تھی، جو دیکھتا تھا وہ دیکھتا رہ جاتا تھا. حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری. آپ فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے صحن میں لیٹا تھا اور 14ویں کا چاند دیکھ رہا تھا جو کہ بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا. تو میرے دل میں خیال آیا کہ 14ویں کا چاند زیادہ حسین ہے یا آمینہ کا لال زیادہ سودا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ پریشان ہونے کی کیا بات ہے کہ 14ویں کا چاند بھی موجود ہے، آمینہ کا لال بھی موجود ہے، آسمانوں کا چاند بھی موجود ہے، طیبہ کا چاند بھی موجود ہے. تو فرماتے ہیں میں اٹھ کر در مصطفیٰ پہ چلا گیا. میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. وعلیہ حلۃ حمراء، فرماتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ سرخ رنگ کا حلہ زیب تن کیا ہوا تھا. فرماتا ہے کبھی میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا تھا، کبھی آمینہ کے لال کو دیکھتا تھا، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا تھا، کبھی طیبہ کے چاند کو دیکھتا تھا. میں نے پوچھا کہ جابر آپ نے 14ویں کا چاند بھی چمکتا دیکھا ہے، آپ نے آمینہ کے لال کا حسن مصطفیٰ بھی دیکھا ہے، آپ نے حضور کا چہرہ بھی دیکھا ہے، آپ بتائیں تو صحیح زیادہ حسین کون تھا، زیادہ خوبصورت کون تھا، زیادہ سوہنا کون تھا، زیادہ حسن و جمال والا کون تھا؟ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے 14ویں کے چاند کو بھی دیکھا، میں نے آمینہ کے لال کو بھی دیکھا. فرماتا ہے خدا کی قسم ہے فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، فرماتا ہے خدا کی قسم ہے حضور کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا. فرماتا ہے خدا کی قسم ہے
حضور کا حسن جو تھا، حضور کا جو چہرہ تھا وہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ حسین تھا، وہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ میں نے کہا قدموں میں کبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں میں کبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، ایڑی سمجھتے ہیں، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم ہے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے۔ غازی علم الدین شہید نے دیکھا نہیں تھا لیکن فدا ہے، غازی ممتاز قادری نے دیکھا نہیں تھا لیکن فدا ہے، آج ہر سنی نے دیکھا نہیں لیکن فدا ہے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے۔ دیدار کا عالم، دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو حسن ایسا عطا فرمایا۔ حضور کے ایک صحابی آپ فرماتے ہیں اذا سر استنار وجہہ، فرماتے ہیں کہ جب حضور خوش ہوتے تھے نا تو استنار وجہہ، حضور کا چہرہ روشن ہو جاتا تھا، حضور کا چہرہ چمکتا تھا۔ اور یہ جو لفظ استنارہ وجہہ ہے نا، اس کے تحت میں نے پڑھا کہ حضور کا چہرہ اتنا روشن ہو جاتا تھا کہ حضور کا چہرہ مثل آئینہ بن جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضور کے چہرے کے اندر دیواروں کا عکس دکھائی دیا کرتا تھا۔ اتنا سونا کوئی کائنات میں ہے؟ حضور اذا سر استنار وجہہ، فرماتے ہیں کہ جب حضور خوش ہوتے استنار وجہہ تو حضور کا چہرہ روشن ہو جاتا، منور ہو جاتا۔ کہتے ہیں کہ یوں لگتا تھا کأنہ قطعۃ قمر، کہتے ہیں کہ لگتا تھا کہ جیسے چاند کا ٹکڑا ہے۔ یہ حسن مصطفیٰ ہے کہ جس نے حسن مصطفیٰ کو قریب سے دیکھا، جس نے مصطفیٰ کے حسن کو قریب سے دیکھا۔ نام حسان بن ثابت ہے، نام حسان بن ثابت ہے، حضور کے درباری ناطخواں ہیں، آقا کریم مسجد نبوی کے اندر ان کے لیے منبر لگوایا کرتے۔ جس نے حسن مصطفیٰ کو قریب سے دیکھا، حسان بن ثابت بول دے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا کہ حضور جیسا سونا کوئی نہیں، حضور جیسا خوبصورت کوئی نہیں۔ اور جس نے دور سے دیکھا، جس نے 1300 سال کے فاصلے سے دیکھا، اس نے کہا مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمکتی لاڈ نورانی ہے، کاری ظلمت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہے مت بھریا۔ اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سجے آنکھاں تے رب دی میں شانہ تھا، جس شان تو شانہ سب بنیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، گونج پڑھ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتھے بہرے علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے چالڑیاں۔
کر رہا تھا کہ اللہ نے امت دی تو امت بھی کثرت سے عطا فرمائی، اولاد دی تو اولاد بھی کثرت سے عطا فرمائی، اللہ نے حسن و جمال بھی دیا تو کثرت سے عطا فرمایا۔ اور پھر یہاں پہ کوثر سے مراد علم بھی ہے، کوثر سے مراد علم بھی ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو علم دیا تو علم بھی کثرت سے عطا فرمایا۔ اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو میں اس پر بھی نا ایک حدیث پڑھ دوں۔ یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر، کون عمر؟ جن کو اللہ سے حضور نے مانگ کے لیا ہے، جن کو اللہ سے حضور نے اور دعا کیا کی، اللہ نے سے دعا کی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ یا عمر بن خطاب عطا کر دے یا عمر بن حشام عطا کر دے۔ اللہ نے عمر بن خطاب حضور کو عطا فرما دیا۔ تو جسے اللہ پسند کرے اسے مومن کیوں نہیں پسند کریں گے؟ کوئی بے ایمان ہوگا جس کو اللہ کی پسند پہ اعتراض ہو۔ تو حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں، حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اب غور کریں، سب کو عزتیں اسلام دیتا ہے، سب کو عزتیں اسلام دیتا ہے۔ روزانہ جلسے سن سن کے تھکتے نہیں گے؟ حضور کے عاشق تو نہیں تھکتے۔ سب کو عزتیں اسلام دیتا ہے۔ مجھے عزت دی جہاں پہ منبر مصطفیٰ پہ بٹھایا تو اسلام نے بٹھایا، مولوی کو عزت دی اسلام نے دی، پیروں کو عزت دی اسلام نے دی، خطباء کو عزت دی اسلام نے دی، واعظوں کو عزت دی اسلام نے دی، صحابہ کو عزت دی اسلام نے دی، بلال کو عزت دی اسلام نے دی، اور کتنی عزت دی میرے مصطفیٰ نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ آج رب کی اذان سنا۔ اسلام نے عزت دی، کعبے کی چھت پر چڑھا دیا۔ اسلام عزتیں دیتا ہے، لیکن وا عمر تیری شان پر قربان، وا عمر تیرے مرتبے پر قربان، وا عمر تیری عظمت پر قربان۔ سب کو عزتیں اسلام دیتا ہے، اور جس کو اور اسلام کو جو عزت ہے اس کو عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب سے روایت موجود ہے، اور صحیح بخاری شریف کے اندر روایت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ حضور ہمارے درمیان کھڑے ہوئے۔ میں کسی پنجابی شاعر دا شعر نہیں پڑھ رہا، سبحان اللہ۔ حضور کا فرمان سن کے بھی سبحان اللہ کہا کر، یہ اپنا مزاج بنائیں۔ قام، حضرت عمر فرماتے ہیں قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ فَأَخْبَرَنَا، فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں خبریں دی، حضور نے ہمیں بتایا۔ کتنا بتایا؟ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو علم کتنا عطا فرمایا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں قام فینا النبی، کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ فَأَخْبَرَنَا، حضور نے ہمیں خبر دی، کس کے بارے میں؟ عن بدء الخلق، فرماتے ہیں کہ جب خلق پیدا ہوئی تھی اس وقت سے حضور نے شروع کی، ابتدائے خلق سے حضور علیہ السلام نے ہمیں بتانا شروع کیا۔ حضور بتاتے گئے، علم کے موتی نچھاور کرتے گئے۔ فرماتے ہیں حتی داخلہ
اہل الجنتی منازلہم و اہل النار منازلہم. فرماتا ہے کہ ابتدا خلق سے لے کر جنتیوں کا جنت میں جانے تک اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک حضور نے ہمیں سب کچھ بتا دیا. سبحان اللہ کیا بات. حدیث کا میں ذمہ دار ہوں, دکھانا میرا کام ہے. حضرت عمر راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ جنتیوں کے جنت میں جانے تک اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک, یعنی کہ ما کانا وما یکون, جو ہو چکا تھا مصطفیٰ نے وہ بھی بتا دیا, جو قیامت تک ہوگا مصطفیٰ نے وہ بھی بتا دیا. اور پھر اگلے جملے کمال کے ہیں, آپ فرماتے ہیں حافظہ ذالک من حافظہ, کہتے ہیں حافظہ ذالک من حافظہ, کہتے ہیں کہ جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا, وَنَاسِيَهُ مَن نَاسِيَهُ, اور جس نے بلایا تھا اس نے بھلا دیا. فرماتے ہیں ورنہ مصطفیٰ نے ہر چیز کے بارے میں بتا دیا. علم خدا نے اینا دیتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے, تے عقل خدا نے اینی دیتی جڑائی جڑی علماں وچ نہ آوے. اللہ نے امت دی تو امت بھی کثرت سے دی, اولاد بھی دی تو کثرت سے دی, حسن و جمال بھی دیا تو کثرت سے دیا, علم بھی دیا تو کثرت سے دیا. یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد مفسرین کرام نے لکھا کہ کوثر کا مطلب وہ بے انتہا نعمتیں ہیں کہ جن کی کوئی انتہا نہیں ہے, جن کا کوئی اختتام نہیں ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا. اتنا کچھ عطا کیا کہ جس کی انتہا ہی کوئی نہیں. اور اللہ حضرت بریلی کے تاجدار امام اہل سنت آپ فرماتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کہتے ہیں کہ یرسلہ آپ کے جو اوصاف ہیں یہ عیب تناہی سے بری ہیں. اب میں آپ کو عیب تناہی بھی بتاتا ہوں. عیب تناہی کیا ہوتا ہے؟ عیب تناہی کیا ہوتا ہے؟ عیب تناہی کا مطلب ہے آپ کسی کی خوبیاں گننا شروع کریں, کسی کے اوصاف, کسی کے کمالات, کہ وہ حافظ بھی ہے, عالم بھی ہے, قاری بھی ہے, مقرر بھی ہے, محدث بھی ہے, واعظ خوش لسان بھی ہے, خوش الحان بھی ہے. اچھا خوبیاں گنتے جائیں نا, خوبیاں ختم ہو جائیں, خوبیوں کا ختم ہو جانا. پنجابی چ کہو تے خوبیاں دا مک جانا, یہ بھی ایک عیب ہے. اللہ اکبر. خوبیوں کا ختم ہو جانا یہ بھی ایک عیب ہے. اور بریلی کے تاجدار کیا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اس عیب سے بھی پاک ہیں. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. وہ کسی نے کہا نا کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. تو بریلی کے تاجدار نے کیا کہا, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور کیا کیا کہا, کیا کیا کہنے کے بعد حیران ہو رہے ہیں. بریلی کے تاجدار نے کہا کہ سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی, سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, ہاؤس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہاؤس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے گھرے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. جس کے قلبوں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. اور سنو ویدی کے تاجدار نے کہا خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور سب رسولوں سے اعلیٰ
سارا کچھ کہنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، واہ ابھی بھی حیران ہے۔ کیا بات، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جان جانے تجلا کہوں تجھے، کیا کہوں؟ پھر آخر میں فیصلہ کیا، آخر میں اللہ نے فیصلہ کیا، کمال کا فیصلہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر کہتے ہیں خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، تو حضور ساری مخلوق کے آقا، اور اللہ نے دیا کتنا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، بے حد دیا ہے، بے انتہا دیا ہے۔ چونکہ میں اپنے موضوع پر باتیں تو بڑی اور ڈھیر ساری کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، تو میں آپ کے سامنے ایک اسی موضوع پر کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سب کچھ عطا کیا ہے، اور مصطفیٰ اللہ کی عطا سے سب کچھ تقسیم فرماتے ہیں، یہ حدیث آپ سن لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اطمینان نصیب ہو جائے گا، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ، کہاں موجود ہے؟ بخاری شریف، صحیح بخاری شریف کے اندر۔ اور میں جب یہاں مدنی مسجد میں ہوتا تھا تو وہاں ایک کتاب اپنوں کی نہیں دوسروں کی رکھی تھی، فضائل اعمال، اس کے اندر بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، حضور کے ایک صحابی ہیں اور ان کا نام ہے حضرت ربیعہ۔ نام کیا ہے؟ حضرت ربیعہ، حضرت ربیعہ بن کعب اسلم، یہ پورا نام ہے ان کا۔ اور ان کی خدمت، ان کی جو ڈیوٹی تھی نا، وہ حضور کی خدمت کی ڈیوٹی تھی۔ ویسے سارے حضور کے صحابہ حضور کے خادم تھے، لیکن ان کی ایک اسپیشل ڈیوٹی تھی، رات کے وقت یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ دیکھنا آج کسی کو کسی آستانے کی لنگر تقسیم کرنے کی ڈیوٹی مل جائے نا تو کوئی بندہ مان نہیں، اور جسے امام الانبیاء کی خدمت کی سعادت مل جائے یار، اس کی بڑی سعادت کیا ہوگی۔ رات کے وقت یہ سویا نہیں کرتے تھے، حضور کی خدمت میں حاضر رہتے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے نا، قرآن کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ لَكَ، قرآن کہتا ہے کہ رات کے وقت محبوب اٹھا کرو، یہ رات کی جو نماز ہے محبوب یہ خاص آپ کے لیے ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ سب مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض ہیں، اللہ کے حبیب پر 6 نمازیں فرض تھی، تہجد بھی حضور پر فرض تھی۔ آج ہم کیسے حضور جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہماری نمازیں 5، حضور کی نمازیں 6۔ تو حضور جب تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی یہ آقا کریم کی بارگاہ میں مسواک پیش کیا کرتے۔ مسواک حضور کو بڑی پسند تھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو فرمایا کہ میں نے ہر نماز کے وقت اور ایک روایت میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، لیکن کس لیے نہیں دیا؟ امت مشقت میں نہ پڑ جائے۔
امت کی آسانیاں حضور چاہتے رہے، امت سے بڑا پیار تھا مصطفیٰ کو۔ اچھا حضرت ربیہ کیا کرتے؟ حضور کی بارگاہ میں مسواک پیش کیا کرتے، حضور کی بارگاہ میں وضو کے لیے پانی پیش کیا کرتے۔ ایک دن دریائے رحمت جوش میں آیا، سبحان اللہ، آقا کریم کی نگاہ کرم اٹھ گئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سل، ربیہ مانگ کیا مانگتے؟ سبحان اللہ، ربیہ مانگ کیا مانگتے ہو؟ اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے حدیث کے تحت یہ بات لکھی۔ اور شیخ محقق یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ وہ بندہ ہے کہ جو اپنی داڑھی کے ساتھ روزہ مصطفیٰ پہ جھاڑو دیا کرتا تھا۔ ایک رات سوئے نہ تو خواب مصطفیٰ کی زیارت ہوئی، آقا کریم نے فرمایا کہ عبدالحق ہندوستان چلے جاؤ۔ حضور کے قدموں میں گر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہاں آپ کے روزے کی زیارت کرتا ہوں تو زندہ رہتا ہوں، اصل اگر یہاں سے دور چلا گیا تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عبدالحق تم ہندوستان چلے جاؤ، یہاں روزے کی زیارت کرتے ہو، وہاں ہر رات روزے والے کی زیارت کیا کرو۔ یہ وہ بابا جسے ہر رات حضور کا دیدار ہوتا تھا، ہر رات حضور کی زیارت ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا یہ فرمانا سال مانگو مطلقاً فرمانا، فرماتے ہیں اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضور دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں عطا فرما سکتے ہیں۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مدینے کی چیز مانگنا، مکے کی نہ مانگنا، عرب کی مانگنا، عجم کی نہ مانگنا، زمین کی مانگنا، آسمان کی نہ مانگنا، دنیا کی مانگنا، آخرت کی نہ مانگنا، نہیں۔ حضور نے مطلقاً کہا دنیا کی مانگنا چاہتے ہو دنیا کی مانگ لو، آخرت کی مانگنا چاہتے ہو آخرت کی مانگ لو، جو مانگو گے آج عطا کر دیا جائے گا۔ اچھا وہ صحابی تھے، اللہ اللہ، کیا تھے؟ صحابی تھے، بڑے سیانے بھی تھے، بڑے سمجھدار تھے۔ ایک سوال میں نہ دو چیزیں مانگی، ایک سوال میں، اور کیا مانگا؟ ہمارے جیسا ہوتا تو ہم کیا مانگتے؟ ہم کہتے لو جی آج تے پھر دریائے رحمت کھلے ہے، چلو کہنے حضور گھر کوئی نہیں، گھر دے دیو، گڈی دے دیو، فلانی مشکل حل ہو جائے، پتر نہیں اولاد دے دیو۔ لیکن دیکھو انداز کیا تھا مانگنے کا، عرض کیا اسألک مرافقتک فی الجنہ، عرض کیا کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں، جنت میں آپ کا، اصل میں حضور کا پڑوس مانگا، اصل حضور کی رفاقت مانگی، حضور کی سنگت مانگی۔ لیکن سیانے کتنے تھے کہ اسی سوال کے اندر حضور کی سنگت بھی مانگ لی اور حضور کی جنت بھی مانگ لی۔ کیا بات ہے، سنگت بھی مانگ لی، بھی حضور جنت میں جائیں گے نا۔ کہا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، سونیا جنت میں آپ کی سنگت مانگتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا آوا غیر ذالک، ربیہ کچھ اور بھی چاہیے، ربیہ کچھ اور بھی چاہیے۔ تو حضرت ربیہ عرض تو کرتے ہوں گے کہ قربان میں ان کی بخشش پر، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا، اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار کے لینے والے منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، محروم کسی کو لٹایا ہی نہیں۔ تو جو مصطفیٰ جنت عطا کر سکتے ہوں، سبحان اللہ، دنیا کی نعمتیں نہیں عطا کر سکتے۔ حضرت معاذ کا بازو کٹ گیا، حضور کی بارگاہ میں آگے حضور نے لعاب دہن سے جوڑ دیا۔
قتادہ کو آنکھ عطا کر دی، مولا علی کو مقام خیبر پر آپ کی دکھتی آنکھوں پہ لعاب دہن لگایا، شفا یاب کر دیا۔ آقا کریم کے در پہ جو بھی گیا کبھی خالی نہیں لوٹا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کہا کہ اس وقت جو آپ سے مانگتا ہے وہ نہیں سنتا، بلکہ یہاں جو بھی آتا ہے جولیاں بھر کے ہی لے کے جاتا ہے۔ اچھا آخری بات، آقا کریم کی حدیث ہے، چونکہ ہمیں ان جلسوں سے اصلاح بھی لے کر جانی چاہیے، ہمارے عمل کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، فرمایا کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، اور بالخصوص حضور نے فرمایا کہ 3 چیزوں کا اپنے اولاد کو ادب سکھاؤ۔ کتنی چیزوں کا؟ 3 چیزوں کا۔ پہلے نمبر پر حضور میں حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ وحب اہل بیتہ، اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ۔ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ۔ وقراءۃ القرآن، اور فرمایا کہ قرآن کی قرات سکھاؤ، قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ اگر آج آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی اولاد نیک بن جائے، آپ کی فرما بردار بن جائے، اولاد آپ کا ادب کرے، آپ کا احترام کرے، تو پھر اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیا کرو۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں صاحب ایمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو آج ہم نے درس قرآن بلا دیا۔ قرآن ہمارے گھروں میں ہے، لیکن اسی اوکھے ٹائم واسطے رکھے ہیں، پر چھتی پہ رکھا ہوا ہے جی گھر میں برکت رہے گی۔ بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا، کاش کہ بیٹی کو قرآن کی تعلیم دے کے رخصت کیا ہوتا۔ مشکل پیش آ جائے تو یاسین کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، بابے کی روح اٹک جائے اور کڑیوں آؤ بہ کے یاسین پڑھو، بابے کی روح آسانی سے نکل جائے۔ ہم نے قرآن سے مرنا سیکھا ہے، قرآن کاش کہ ہم قرآن سے جینا سیکھ جاتے۔ کہا کہ قرآن سکھاؤ، اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔